اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے کل پڑھا تھا اس سے پہلے کے درس میں وہ ابتدائی قرآن کی 5 آیتیں کہ جو رسول اکرم پہ نازل ہوئیں۔ کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں کیا کریے آپ؟ تأمل کریے۔ فتأمل کیا کریے؟ کیف افتتح کتابہ الکریم المجید، کہ اللہ نے کس طرح سے قرآن مجید کا افتتاح کیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی تعریف کی کہ الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ نہ باطل اس کے سامنے سے آئے گا، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا ہے ایک حکمت حمید کی طرف سے۔ کہنے بنعمت الایجاد، صحیح ہے، خلقت کی نعمت کے ذریعے۔ نعمت الایجاد مولانا خلقت کی نعمت، ٹھیک ہے۔ ثم اردفها بنعمت العلم، پھر ہمیں کیا عطا کیا مولانا؟ اس کے بعد علم کی نعمت عطا کی۔ ایجاد کی نعمت کے بعد کس کا ذکر کیا مولانا؟ علم کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَنَّةٌ أَوْ تُوجَدُ نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةِ الْإِيجَاد، تو اگر کوئی احسان یا کوئی نعمت خلقت کی نعمت سے، وجود کی نعمت سے بڑی ہوتی، یہ اعلیٰ من العلم، جو علم سے کیا ہوتی؟ بلند ہوتی، لما خصہ اللہ تعالی بذالک، تو یقیناً اللہ اس چیز کو یعنی علم کو یہ عظمت عطا نہ کرتا، اس کو مخصوص نہ کرتا، وہ دوسری چیز جو اس سے بلند ہوتی اسے کیا کرتا؟ اسے مخصوص کرتا۔ صحیح ہے۔ وَصَدَرَ بِهِ نُورُ الْهِدَایَةِ، کہا یہی وہ علم ہے کہ جس سے ہدایت کا سرچشمہ برآمد ہوا ہے، نور ہدایت صادر ہوا ہے۔ ہدایت کا نور کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ وَطَرِيقُ الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اسی علم کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ راہ مستقیم کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا نا، وہ طریق اور یہ راستہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ جی، الآخذ بحجرۃ البراءہ، صحیح ہے۔ براءہ کہتے ہیں مولانا کمال کو، براءہ یعنی کمال، مہارت، فوقیت، کہ جو ہمیں کہاں لے جاتا ہے مولانا؟ برتری کی طرف لے جاتا ہے۔ وَدَقَائِقِ الْمَعَانی، معانی کی باریکی کو بھی کس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں؟ علم کے ذریعے۔ وَحَقَائِقِ الْبَلَاغَہ، اور بلاغت کی حقیقت کو ہم کس کے ذریعے سمجھتے ہیں؟ علم کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ التَّنَاسُبِ بَيْنَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ،
کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس مناسبت کے بارے میں کہ جو اس سورے کی ابتدا میں آئی ہیں، یعنی سورہ اعلیٰ کے. الذي قد اشتمل بعضها على خلق الانسان من علق، جن میں سے بعض آیتیں شامل ہیں جن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے. جی وفی بعدها تعلیمه ما لم يعلم، اور کچھ بعد میں اور کچھ بعض آیتوں میں اسے اس بات کی تعلیم کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا. جی لِيَحْصِلَ النَّظْمَ الْبَدِيعَ فِي تَرْتِيبِ آیاتِهِ. نظم بدیع انشاءاللہ جب بلاغت پڑھیں گے، آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں مولانا، وہاں تطبیق ہے. بلاغت باقاعدہ نحو الواضح کتاب دیکھی کہ نہیں دیکھی آپ نے؟ جی اسی طرح ایک کتاب ہے البلاغۃ الواضحہ، جس میں یہ سب باتیں آپ کو نظم بدیع کے بارے میں پتہ چل جائیں گی. یہاں ہم فی الحال ترجمہ کریں گے ایک شاندار ترتیب. لِيَحْصُلَ النَّظْمَ الْبَدِيعَ فِي تَرْتِيبِ آیاتِهِ، کہ اس طرح سے کہ ان آیتوں کے درمیان خوبصورت ترتیب حاصل ہو جائے. آیات کے درمیان خوبصورت ترتیب حاصل ہو جائے. انہو تعالی ذکر اول حال الانسان، پہلے اللہ نے کیا ذکر کیا مولانا؟ انسان کے حال انسان کو. کی پہلی حالت. نظم بدیع کے معنی لکھ لیں مولانا، تھوڑا شرح لکھ لیں اس کی. وہ لفظی اور معنوی خوبیاں پیدا کرنے والے عناصر جن سے کلام کو خوبصورتی اور دلکشی حاصل ہوتی ہے. کس کا معنی ہے یہ نظم بدیع. جی نظم بدیع کس کو کہیں گے؟ ویسے یہ بلاغت کی بحث ہے. کس میں؟ علم بلاغہ. ہم نے بہت چاہا کہ یہاں پڑھا دیں لیکن کوئی آمادہ نہیں ہوا پڑھانے. نہج البلاغہ ٹھیک ہے لیکن وہ بلاغت نہیں ہے، بلاغت کی تطبیق وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کیا کرتے ہیں، صرف ایک حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی شرح کر لیتے ہیں. لیکن علم بلاغہ باقاعدہ کیا ہے؟ علم ہے. اس کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد ہے، یاد آ جائے تو سنا دو تو.
ایسے تھا شاید کچھ سمجھ میں بات آ جائے، بلاغت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے نہیں، اگر اس کی تعریف علم بلاغت اس کلام کو کہتے ہیں جس میں فصیح کلام کو مقتضائے حال کے مطابق پہنچایا جاتا ہے نا، تو اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَقَةً، اور وہ کیا تھا؟ ہم تعریف نہیں کر رہے تھے اس کے علم بلاغہ کی۔ وَكَوْنُهُ جی وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَقَةً، وہ پہلے کیا تھا مولانا؟ علقہ تھا، علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، علق کہ جی اللہ نے انسان کی پہلی حالت کو ذکر کیا جو علقہ ہے، مع انها اخص الاشیاء، باوجود اس کے کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، جی، اخص یعنی ناپسندیدہ، اخص یعنی پسترین شے۔ جی تو پہلی حالت بیان کی کہ جو خون کا لوتھڑا تھا، کہ جو ناپسندیدہ شے تھی جسے کوئی چھونا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آخر حال ہی، اور اس کی پھر آخری حالت کو بیان کیا، وَهُوَ صَيْرُورَتِهِ عَالِمًا، کہ وہ اس کا عالم ہونا ہے، وَهُوَ أَجَلُّ الْمَرَاتِبِ، اور یہ اس کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ عالم ہونا کیا مولانا؟ بلند ترین مرتبہ ہے۔ كأنه تعالی قال، بالکل ایسے جیسے خدا نے کہا ہو، كنت في اول حالك في تلك الدرجة التي هي غاية الخصاصة، کہ تمہاری پہلی حالت ایسی تھی کہ تم نہایت پست درجے میں تھے، فصرت في آخر حالك في هذه الدرجة، درجة التي هي الغاية في الشرف والنفاسة، تو تم اپنے آخری درجے میں اس مقام کو پہنچ گئے کہ جو نفیس اور اشرف مقام تھا۔ نفیس اور وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ أَشْرَفُ الْمَرَاتِبِ، اور کہا یہ تب ہوگا جب علم کیا ہو؟ اشرف مرتبے پر۔ اذ لو كان غيره اشرف لكان ذكر ذلك الشيء، تو کہا اگر کوئی چیز اس سے زیادہ اشرف ہوتی تو اللہ اس چیز کا ذکر کرتا، فی هذا المقام، اس جگہ پر، اولا یعنی اس کا ذکر کرنا اس مقام پر کیا تھا؟ اولا تھا، بہتر تھا۔
ववजहुन आखर अन्नहु क़ाल, और एक दूसरी वजह कि अल्लाह ने कहा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कहते वक़द तक़र्रर फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, कहा उसूल फ़िक़्ह में यानी उसूल में ये बात मुअय्यन हो चुकी है अन्न तरत्तुबुल हुक्मी अलल वस्फ़ी मुशइरुम बिकौनिल वस्फ़ इल्लह, के हुक्म का सिफत पर मुरत्तब होना इस बात का एहसास दिलाता है, इस बात का एहसास दिलाता है बिकौनिल वस्फ़ इल्लत, कि वो सिफत क्या है, उस हुक्म की इल्लत है। वहादा यदुल्लु अला अन्ना अल्लाह सुब्हानहु इख्तस्सा बिवस्फ़िल अकरमिय्या, और ये दलालत है कि अल्लाह ने अपने को अकरमियत की सिफत से मखसूस कर लिया है, वरब्बुकल अकरम कह के। लिअन्नहु अल्लमल इंसान अल इल्म, क्यों अकरम, अब अपने को रब्बुकल अकरम क्यों कहा मौलाना? लिअन्नहु अल्लमल इंसान अल इल्म, इसलिए कि उसने इंसान को क्या तालीम दिया, इल्म की तालीम दी। फलौ कान अश-शय'उ अफ़ज़ल मिनल इल्मि व अनफ़स, तो अगर कोई चीज इल्म से ज्यादा अफजल और ज्यादा नफीस होती, लकान इख्तिरानहु बिल अकरमिय्या, तो अकरमियत की सिफत से उसे मिला हुआ होना चाहिए था। अल मुअद्दातु बिअफ़अल तफ़दील औला, उस चीज को यानी जो अंजाम दी गई है अफ़अल तफ़ज़ील से। अकरम क्या है मौलाना, इसमें तफजील है या नहीं है? तो कहा जो अकरम के जरिए अपने आप को अफजल करार दिया है, क्यों? क्योंकि उसने इंसान को वो चीजें सिखाई जो वो नहीं जानता था। कहा अगर इल्म से बेहतर कोई चीज होती तो उसे जिक्र करके अपने आप को उसे क्या कहना चाहिए था, अकरम कहना चाहिए था। आई बात समझ में? वबनल्लाहु सुब्हानहु तरत्तुब क़बूलिल हक़्क़ि वल अख़्ज़ बिही अला तज़क्कुर। हाँ मौलाना, तज़क्कुर जानते हैं कि नहीं है? हैं? किसी को किसी बात को याद दिलाना, फज़क्किर, याद है। सही है, फज़क्किर क्या कहे, आप क्या करिए, लोगों को याद दिलाइए कि अल्लाह ने हक को कबूल करना और उसको लेना तज़क्कुर पर करार दिया है। वत्तज़क्कुरु अलल खशिया, और तज़क्कुर को खशिया में करार दिया है। कहा हक तब कबूल होगा कि जब आप तज़क्कुर करें, तज़क्कुर आप तब कराएंगे जब आपके यहाँ खशिया होगा। वहसर अल खशियता फिल, ये हसरा है, हसरा है ना, यहाँ सरा हो गया है। वहसर अल खशियता फिल उलमा, और खशिये को किसमें हसर कर दिया है, मुअय्यन कर दिया है, उलमा में। कौन अल्लाह से डरता है मौलाना? खौफ, खौफ किसके पास होता है खुदा का?
کہا سیذکر من یخشا، دیکھیے مولانا قرآن نے کیا کہا؟ سیذکر من یخشا، تذکر کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جس میں خشیہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، علماء کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ ان کے بندوں میں سے کون؟ علماء۔ یہ سمجھ میں آیا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تذکر وہ کرے گا جو جس کے پاس خشیہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، بے شک اللہ کا خشیہ رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو جو باقی احادیث ہے مولانا اسے کر لیں گے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ رئیسہ محمد علی حسین سبیکہ نقوی، جی سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ سینڈ کر دیں گے گروپ میں۔ الحمدللہ آگا عبارت ہم ہی لوگوں سے پڑھایا کریے۔ چلیے ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی